لڑکی چاہے ماں باپ کے گھر کتنی ہی لاڈلی کیوں نہ ہو، بے شک اس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ناظرین، شادی کے بعد وہ ایک ایسے بندھن میں بن جاتی ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ شروع میں بے شک اس پہ اتنا بوجھ نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ اسے اپنے گھر کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ تو آج ایسی ہی میں 2 زبردست سی ٹپس آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ شادی سے پہلے اگر آپ اپنی بیٹیوں کو سکھا دیتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آپ جن بیٹیوں کی جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کی بیٹیاں ابھی جو ہے نا چھوٹی ہیں یا پھر ٹین ایج میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ تو 2 ٹپس میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ ہے اپنی خوشیوں کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت سی لڑکیاں اپنے بچوں کو سمجھتی ہیں کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہمارا شریک حیات ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر وہ خوش رہے گا تو ہم خوش رہیں گے، تو جو کچھ ہے وہ شوہر ہی ہے۔ اسی طرح لوگ رشتہ داروں کو سمجھ لیتے ہیں کہ رشتہ دار اگر ناراض ہو گئے ہیں تو ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے، یا پھر سسرال والوں نے، خاص طور پر سسرال جو ہے نا ہوتا ہے تو وہ جن میں ہم لوگوں نے رہنا ہوتا ہے، تو سسرال والوں نے اگر پریشان کرنا شروع کر دیا ہے تو اب ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اب تو ہم خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ اس طرح بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسے کو جو ہے نا اپنا بت بنا لیتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو خوشیاں ہوں گی، اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تو ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خوش رہنے کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ خوش رہنے کے لیے آپ کسی کا بھی محتاج نہ ہوں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی شریک حیات سے ساری امیدیں لگا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام امیدوں پر پورا اترے گا یا پورا اترے گی۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اگر وہ خوش نہیں ہے تو ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے؟ اس کا مطلب کہ ہاں، آپ نے اس سے اپنی ساری امیدیں جو ہے نا وابستہ کر لی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، امید صرف اللہ کی ذات سے لگانی چاہیے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے، اس خطا کے پتلے سے ہم امیدیں کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دوسروں کی پریشانیوں میں پریشان بالکل نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ساتھ دیں، لیکن اس کے پریشانیوں میں پریشان نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خوش رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے بچوں کے لیے آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خوش رہیں گی تو آپ اپنے گھر کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں گی، آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا ان کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکیں گی۔ جو عورتیں خوش نہیں رہتی ہیں ان کے لیے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے، اگر آپ کہیں گے تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی۔ یہ بات اپنی بچیوں کو آپ لوگوں نے ضرور سکھانی ہے کہ اپنی خوشیوں کا محور دوسروں کو نہیں بنانا ہے۔ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ خوش رہنے کے لیے پازیٹیو سوچنا جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے اندر پازیٹیو سوچ پیدا کریں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ جتنا کسی چیز کے لیے شکر ادا کریں گے نا آپ لوگ، اتنی ہی وہ نعمت بڑھتی جائے گی۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عطا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر خوش رہنا سیکھیں۔ اپنی بیٹیوں کو یہ لازمی سکھائیں کہ کسی کی بھی آپ نے جو ہے نا کسی کے اوپر اپنا انحصار جو ہے کسی کے اوپر نہیں کرنا، اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے یہ بات اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھانی ہے کہ اپنی خوشیوں میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ آپ لوگوں نے خود خوش رہنا ہے، اگر خوش رہیں گے تو تندرست رہیں گے تو ہی آپ ایک نسل سنوار سکیں گے۔ ٹپ نمبر 2 میری ہے، کسی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری بیٹیاں نئی نئی شادی ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں تو انہیں اس گھر والے سارے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے دشمن نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ پورے کا پورا اس کا ہے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سکھا کر بھیجنا ہے، یہ سمجھا کر بھیجنا ہے کہ کسی کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا ہے۔ جیسے کوئی بہن اپنے بھائی سے کوئی فرمائش کر رہی ہوتی ہے تو وہ آج نئی نہیں کر رہی، وہ شروع سے اس کی بہن ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کوئی فرمائش کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ہنس سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے۔ تو یا پھر اس کی ماں جو ہے اپنے بیٹے سے کوئی بات کر رہی ہے تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے جیلس نہیں ہونا ہے، کیونکہ ان کا رشتہ آپ سے پہلے اس کے ساتھ ہے، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے آپ بھی پریشان رہیں گی اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی پریشان رہیں گے۔ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو اس کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے، اس کی ٹانگ نہیں کھینچنی ہے، جیلسی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لڑکیاں جب نئی نئی شادی ہو کے جاتی ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بہت سپر سمجھ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ اچھے خاندان سے آئی ہیں، اس کی تربیت زیادہ اچھے طریقے سے ہوئی ہے، یا پھر فائنینشلی وہ اپنے سسرال والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہر چیز میں خود کو اپنے شوہر سے بہتر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹا کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، اس طرح وہ ایک خوشگوار لائف گزار سکتی ہے۔ اگر وہ مقابلہ کرنا شروع کر دے گی تو پھر وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ برابری نہیں کرنی، اپنے سسرال والوں کو ان کی جگہ پر رکھیں، اپنے میکے والوں کو ان کی جگہ پر رکھیں۔ اگر جو ہے نا کوشش کریں، اگر آپ کسی اور جو ہے نا کاموں میں ماہر ہیں، کسی اور کوئی اور سوچ رکھتی ہیں تو ان کو اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ آپ کے جو ہے نا کاموں میں نہیں ڈھل رہے تو پھر خود کو ان کے ساتھ جو ہے نا ڈھال لیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے نا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے تو زندگی جو ہے بہت مشکل ہو جائے گی۔ مقابلہ نہیں کرنا ہے اور جو ہے نا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جیسے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، کیونکہ وہ ان کا گھر ہے، وہ جو ہے نا آپ نئے آئے ہیں ادھر، آپ نے خود کو ادھر ان کے درمیان میں جو ہے نا ایک جگہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کسی کی خوشیوں کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا ہے، خود بھی خوش رہنا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھیں، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خوش رہیں گی تو آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ کو دیکھ کے خوش رہیں گے۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کے جیلسی فیل کر رہا ہے تو آپ نے بالکل بھی محسوس نہیں کرنا، آپ نے تب بھی خوش رہنا ہے۔ خوش رہنے سے جو ہے نا آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا، اور اس کا جو سب سے زیادہ اثر پڑے گا وہ آپ کی لائف پہ پڑے گا، آپ کے بچوں پہ پڑے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کسی کی جو ہے نا بات کو دل پہ نہیں لینا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے اندر یہ دو باتیں اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں وہ خوش رہیں گی، ان کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ تو آج کی میری یہی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، یہ بالکل فری ہے۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔